عزیز طالبات السلام علیکم۔ یہ ویڈیو کلپ جو آج ہم یہاں آپ کی سکرین پہ جو آ رہی ہیں یہ انشاء سے متعلق ایک مختصر سا نوٹ ہیں۔ آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ اب ہم نثری اصناف کے متعلق پڑھتے ہیں، تو آج اس ویڈیو کلپ میں انشاء کا یہ مختصر نوٹ آپ کے سامنے۔ انشاء وہ نثری صنف ہیں جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعہ، کسی خیال یا کسی موضوع کو شگفتہ، ظرافت اور پرلطف انداز میں پیش کیا گیا ہو۔ انشاء وہ نثری صنف ہیں جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعے، کسی خیال یا کسی موضوع کو شگفتہ، ظرافت اور پرلطف انداز میں پیش کیا گیا ہو۔ یعنی انشاء ایک ایسی نثری تحریر ہے، ایسی نثری صنف ہے جس میں ہم کسی اہم یا غیر اہم واقعے، یہاں یہ بات واضح طلب ہے کہ انشاء کا جو موضوع ہے، انشاء میں جو بات ہم تحریر کرتے ہیں، یہ موضوع جو ہے یہ غیر اہم بھی ہو سکتا ہے، اس کا اہم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی بات، کسی بھی خیال پر ہم جو ہیں انشاء لکھ سکتے ہیں۔ اور انشاء میں جو لکھنے کا اس کا جو طریقہ کار ہیں، اس میں شگفتگی ہوتی ہے، ظرافت اور پرلطف انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ شگفتگی، ظرافت اور پرلطف، یعنی ایسی تحریر جس کو پڑھنے میں لطف ملے، جس میں ظرافت ہو، جس میں مزاح ہو، جس میں ہیومر ہو، کامیڈین طرز کی جو تحریر ہے، شگفتگی جس کو پڑھنے میں بہت ہی مزہ آ جائے، تو ایسی تحریر کو ہم انشاء کہتے ہیں۔ انشاء ترتیب، تنظیم اور سنجیدگی نہیں ہوتی۔ یہ انشاء میں ترتیب، تنظیم اور سنجیدگی نہیں ہوتی۔ ترتیب یعنی سیکوینس، تنظیم منظم، ڈسپلن اور سنجیدگی سیریسنس، یعنی ترتیب ہیں یا تنظیم یا سنجیدگی، ان چیزوں کا ہونا انشاء میں ضروری نہیں، بلکہ اس میں غیر رسمی اور مزاحیہ انداز استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی انشاء لکھنے کا جو طریقہ کار ہیں وہ غیر رسمی ہیں، یعنی کسی بھی طریقے سے آپ انشاء لکھ سکتے ہیں، کسی بھی بات سے آپ انشاء لکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کوئی ایسا پیمانہ مقرر نہیں ہے کہ انشاء ایسا ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ہاں یہ ہیں کہ انشاء میں جو ہیں ایک مزاحی انداز کا ہونا ضروری ہے، اور انشاء کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں مزاحیہ اور غیر رسمی طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ انشاء میں بے ربطی، بے تکلفی اور شگفتہ انداز تحریر کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ یعنی یہ جو خوبیاں ہیں، یہ جو اوصاف ہیں، یعنی بے ربطی ہیں، بے ربطی یعنی یہ جو ایک ہو گیا ربط، یعنی ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے۔ ربط کے دوسرے معنی ہیں ترتیب، جو ہم نے اوپر جو باتیں لکھی ہے وہی یہاں کوئی نہ کوئی وہ رپیٹ ہوئی ہے۔ ربط ہو گیا ترتیب، یعنی اس میں ترتیب نہیں ہوتی ہے، بے ترتیبی، بے ربطی ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے۔ یعنی بے تکلفی یعنی ایسا طرز تحریر ہے جس میں ہمیں لکھنے میں اپنے اوپر کوئی وہ دباؤ محسوس نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی جو ہے اس کے لیے وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کا معنی پتہ نہ ہو، ایسا تحریر جو پڑھنے میں مشکل لگے، اس طرح کی تحریر سے ہمیں گریز کرنا ہے۔ اور شگفتگی، اس میں شگفتگی ہونی چاہیے، اور اس میں جو تحریر ہوتی ہے اس کو ہم بے تکلفی سے لکھ سکتے ہیں۔ انشاء اور مضمون میں فرق یہ ہیں، یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ انشاء کو عموماً جو ہے مضمون کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے۔ مضمون اور انشاء میں فرق ہوتی ہے۔ مضمون کے مطالعے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ جو ہم مضمون لکھتے ہیں، مضامین ہم کلاس میں لکھتے ہیں، ان مضامین کا جو مدعا اور مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معلومات فراہم ہو، ہمیں انفارمیشن ملے،
لیکن انشاء میں لطیف تاثرات کی کار فرمائی ملتی ہے۔ لطیف یعنی پر لطف تاثر ہمیں ملتا ہے، یعنی انشاء میں معلومات نہیں ہوتی ہے، اس میں انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، بلکہ انشاء کے پڑھنے سے ہمیں ایک مزہ ملتا ہے، ایک لطف ملتا ہے۔ مضمون میں تسلسل اور ترتیب کا التزام رکھا جاتا ہے۔ التزام ہو گیا پابند رہنا چاہیے یا یہ چیزیں ضروری ہونی چاہیے۔ کیا کیا؟ تسلسل، کنٹینیوٹی، ترتیب، سیکوینس، آرڈر، یہ مضمون کے لیے ضروری ہیں، جبکہ انشاء میں ترتیب اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انشاء میں یہ ترتیب کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں چیزوں کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مختصر یہ کہ انشاء ایک ایسا طرز تحریر ہے جس میں لطافت اور مزاحیہ رنگ پایا جاتا ہے۔ سمپل میں آپ ایک جملے میں اگر آپ انشاء کی تعریف کرنا چاہیں گے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ انشاء میں لطافت اور مزاحیہ رنگ پایا جاتا ہے۔ انشاء کے اردو کے مشہور انشاء نگاروں میں رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری کا اصل نام ہے سید احمد شاہ بخاری، محمد حسین آزاد، حسن نظامی وغیرہ شامل ہیں۔ چونکہ یہ کلاس، یہ انشاء کا نوٹ ہم نے زوم کلاس میں بھی آج پڑھا ہوا ہے، اور اس کا ہم ویڈیو بھی یہاں پہ تیار ہوا ہے آپ کے سامنے، اور اس کا ہم نے ایک فوٹوگراف بھی ہم نے گروپ میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ اس انشاء کو پڑھیں، اس میں مختصر سا میں نے اس کا نوٹ لکھا ہے، اس کو ایگزام کے لیے آپ یاد کریں۔ ایگزام میں یہ اس طرح کا ایک سوال آپ کا ضرور شامل ہوتا ہے، اور یہ انشاء کا مختصر سا نوٹ اس کو دیکھ لیجئے گا، اور کہیں پہ اگر آپ کو کچھ سمجھنے میں دشواری ہوگی، کچھ پوچھنا ہوگا، آپ بلا تکلف جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔